اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں پاکستان کے ایک عالم دین ہیں، ان کی تقریر بدعت کے حوالے سے سن رہا تھا۔ بڑا مذاق اڑا رہے تھے میلاد شریف کا، اور جو اہل سنت الجماعت کے جو ایک روایات ہیں ایام منانے کی، ان کا بڑے مزہ کا انداز میں وہ بات کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ لوگ بھی ان کو بڑی داد دے رہے تھے۔ شاید وہ اپنی مسجد میں تھے۔ اسی طرح سے انہی کے ہم مسلک بہت سارے علماء ایسے بھی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کی محفل، جسے ہم میلاد شریف کہتے ہیں، اس کو بڑے مزے کا انداز سے اور بڑے بد تہذیبی کے ساتھ اس کو ذکر کر کے اس کو بدعت کہہ کے رد کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس موضوع میں تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہمارے موجودہ دور کے علماء، بلکہ گزشتہ 30 50 60 70 سال کے اس عرصے میں ایسے علماء، اور وہ تمام مکاتب فکر میں ہیں، وہ کسی ایک مکتب فکر کی بات نہیں ہے، جنہوں نے دین کو مغربی جمہوریت یعنی پارلیمانی جمہوریت کے طور پر سمجھنا شروع کر دیا اور اس کو پھیلانا شروع کیا ہے۔ یعنی پارلیمانی نظام جمہوریت مغربی ہے، اس کے اندر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حزب اختلاف نے حزب اقتدار کی ہر صورت میں مخالفت کرنی ہی کرنی ہے، چاہے وہ کتنا اچھا کام کریں۔ انہوں نے اس میں کیڑے نکالنے ہیں، انہوں نے اس میں نقص نکالنے ہیں، اور انہوں نے ان کو کنڈم کرنا ہے۔ ان کا حزب اختلاف کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جناب وہ کسی طرح سے حزب اقتدار کو اس کی جگہ سے ہٹائے اور ہمارا تسلط قائم ہو جائے۔ تو ان علماء کا انداز بھی وہی بن چکا ہے کہ یہ بات کو چھپاتے ہیں، یا پھر اپنے ہم نوا لوگوں میں، اب جس مسجد میں آپ امام و خطیب ہیں اور وہاں پر آپ 10 سال سے 20 سال سے 30 سال سے وہاں امام و خطیب ہیں، وہ سارا حلقہ احباب تو آپ کا بن گیا ہے، وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں۔ ان میں بیٹھ کر آپ دوسرے لوگوں کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے عقیدوں پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل پارلیمانی نظام میں مغربی جمہوریت کا نظام ہے، جو دین کے اندر ہمارے ان علماء نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے یہ لوگ بھی ان کو سنتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ موضوع نہیں ہے میرا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ۔ تو اس قسم کی جو اکثریت جو ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پاکستان کے اندر 1-2 لاکھ آدمی اکٹھے کر لینا اور یہ سمجھ لینا کہ پورا پاکستان میرے ساتھ ہے اور میں ہی حق پر ہوں، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اتنی بڑی آبادی کے ملک میں جو چھوٹی سی زمین کے اوپر ہے، اتنی ڈینس پاپولیشن کے اندر اکٹھا کرنا کوئی بات نہیں ہوتی۔ اب لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، میڈیا میں بھی، کیونکہ کنٹروورسی پاپولر ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت کے حوالے سے جو بات کہی ہے وہ بہت سیریس بات ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت کی ڈیفینیشن جو ہے وہ خود دی ہے۔ حضور نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا فہو رد، جس نے ہمارے احکام کے اندر، شریعت کے اندر، دین کے اندر کوئی چیزیں نئی پیدا کر دی، احدث، حادثہ جسے کہتے ہیں نا، حادثہ پلان نہیں ہوتا ہے، حادثہ اچانک ہوتا ہے جس کا پہلے سے وجود نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ مردود ہے، وہ اس کو رد کیا جائے، اس کو ریجیکٹ کیا جائے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر محدثہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ تو یہ بڑا ایک سیریس موضوع ہے۔ صحابہ کرام تو بدعتی سے سلام تک نہیں لیتے تھے۔ تو بدعت کوئی چھوٹی سی موضوع نہیں۔ آپ کھٹ سے اپنے مسلمان بھائیوں کو بدعتی کہہ کے، مشرک کہہ کے، کافر کہہ کے آپ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کو بدعت سمجھتے ہیں، میرا ان سے ایک سوال ہے، اور علماء سے بھی ایک سوال ہے کہ خدا را آپ کم از کم کوئی تہذیب و تمدن کے ساتھ، یہ فلمی جو پاکستان کی فلمیں بنتی تھیں جس میں بڑے بڑے اداکار جناب دھاڑے مار مار کر اپنے مخالف کو للکارتے تھے، آپ نے اللہ کے رسول کے ممبر کے اوپر وہی انداز اختیار کر لیا۔ جبھی تو نئی نسل دین سے دور ہو رہی ہے نا۔ اب نئی نسل جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو بلائنڈلی فالو کرے۔ نئی نسل دیکھ رہی ہے کہ یہ علماء جو دین پھیلا رہے ہیں، ان کا طرز زندگی کیا ہے، یہ بات کیسے کر رہے ہیں، یہ دین کیسے پھیلا رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ بن گیا کہ نفرت پیدا کر دو دوسروں کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت کی ڈیفینیشن دی ہے، اس ڈیفینیشن کا من احدث فی امرنا کل محدثۃ بدعہ۔ حدث ایسی چیز ہے جس کا وجود ہی پہلے سے نہیں تھا،
اب اگر آپ اس کو یہ بیس بنائیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے دن نہیں منائے گئے، لیلۃ الاسریٰ والمعراج نہیں منائے گئے، شب برات نہیں منائے گئے، تو اگر کوئی اس کو یہ کہے کہ یہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، صحابہ نے کیا ہے، تو یہ بات بدعت آئے گی. بالکل صحیح بات. کوئی اسے کہے یہ واجب ہے تو یہ واجب نہیں ہے، اگر کوئی اس کو مانے تو بدعت کی بات ہم ہوگی. کوئی اسے کہے کہ 12 ربیع الاول کو بہت بڑا جلسے کرنا، بتیاں لگانا، کھانے کھلانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور سنت ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل سنت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین بتانے کا حکم دیا ہے نا، ہمارے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دین کے بارے میں تعلیم دینا ہے نا، یہ تو اسلام میں ہے نا. اب مجھے یہ پوچھنا یہ ہے کہ جو لوگ میلاد شریف کو بدعت کہتے ہیں، کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں، بزرگان دین کے ایام لیلۃ الاسریٰ والمعراج، شب برات اس کو بدعت کہتے ہیں، میرا ان سے سوال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی ایک صحابی نے بخاری شریف کا ختم پورا کیا. ان کے تمام دارالعلوم میں بخاری کا باقاعدہ ختم ہوتا ہے، پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث تک ہوتا ہے، گریجویشن ہوتی ہے، پگڑیاں پہنائی جاتی ہیں، ان کے علماء اس میں آتے ہیں. یہ سب دین کے نام پر ہو رہا ہے. میں آپ کو بریانی کی مثال نہیں دوں گا جو آپ نے اپنی تقریروں میں کوٹ کی ہے، میں آپ کو کپڑوں کی مثال نہیں دوں گا، میں آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اس کی مثال نہیں دوں گا، کیونکہ جن لوگوں نے وہ مثال دی وہ بیچارے خود جاہل ہیں. میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں کہ بخاری شریف کا باقاعدہ سیلیبریشن کس نے کیا ہے؟ کس صحابی نے کیا ہے؟ کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا ہے؟ لیکن ہوتا ہے. یہ 8 سال دین کی تعلیم حاصل کرنے کا، اس کا نصاب بنا کر پڑھانا، پھر اس کے بعد ان کو پگڑیاں پہنانا، ان کی گریجویشن کرانا، یہ کس صحابی نے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا ہے؟ دین پھیلایا، اس کا اسٹرکچر تو یہ تھا ہی نہیں. آپ نے اس کا اسٹرکچر بنا لیا نا، آپ نے اسٹرکچر بنا لیا. دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. تو میلاد شریف کا بھی ہم نے ایک اسٹرکچر بنایا کہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیں. تبلیغی اجتماع پاکستان میں ہر سال ایک مخصوص تاریخ کو ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں ایک مخصوص تاریخ کو ہوتا ہے، یہاں کینیڈا میں اور دوسرے ممالک میں وہاں کی لوکل تبلیغی جماعتیں پورے ملک سے لوگوں کو بلا کے کرتی ہیں. یہ کس صحابی نے کیا ہے؟ تبلیغ کیا ہے، جلسے تبلیغ کے نہیں کیے ہیں. آپ ان سب پہ تو آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور بدعت کا اطلاق ہی نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر. میلاد شریف کے اوپر آپ بدعت کا اطلاق کرتے ہیں، تو یہ خود بدعت نہیں ہے کہ آپ دین کے اندر وہ تحریف کر رہے ہیں صرف اپنے معاملات کو چھپانے کے لیے، اور دوسرا مخالف جو آپ کے مسلک کے خلاف ہیں ان کو آپ نے کنڈیم کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو پارلیمانی جمہوریت میں آپ نے وہ کام شروع کر دیا جو دین میں ہونا نہیں چاہیے. دین میں تو حق اور باطل ہوتا ہے، دین کے اندر مخالف اور موافق نہیں ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اللہ ہے یا اللہ کا دشمن ہے، ابلیس ہے، مخالف ہے. یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، یہ دو گروہ ہیں. تو آپ نے اس طرح سے پھیلانا شروع کر دیا. کوئی بھی میلاد شریف کو نہ فرض کہتا ہے، نہ واجب کہتا ہے، نہ سنت کہتا ہے جس طرح سے ہم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل ہے، آپ 12 ربیع الاول کو بھی کریں، آپ پورے سال کریں. اگر یہ بدعت کی ڈیفینیشن آپ اس پہ اپلائی کریں گے تو پھر ساری چیزوں پہ اپلائی کریں نا. وہ تمام دینی کام جو آپ اپنے مدارس میں کرتے ہیں، جو اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں، جو علماء کرتے ہیں. میں آپ کو آپ کی مسجدیں جو اتنی خوبصورت ہیں میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں علم کی بات کر رہا ہوں، میں ان سیلیبریشنز کی بات کر رہا ہوں. دارالعلوم دیوبند کی 100 سالہ سالگرہ میں اندرا گاندھی کو بلایا گیا. میرے بھائی اس کو کیوں نہیں بدعت کہتے آپ؟ اور بہت ساری چیزیں جس کو میں کوٹ کر سکتا ہوں، میری اس پہ پوری کتاب ہے. لیکن خدا نہ آپ نفرتیں نہ پھیلائیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل سے نہ روکیں. میلاد شریف مستحب ہے، کھڑوں کے سلام پڑھنا مستحب ہے، بزرگان دین کے ایام منانا مستحب ہے. جو کرتا ہے اس کو ثواب ہے، جو نہیں کرتا اس کو کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نفرت کرنے والوں سے بچائے، ہمیں محبت کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے دین پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، رسول پاک کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد و بارک وسلم علیہ.